بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، اور آج کی صبح کا آغاز اس اچھی بات کے ساتھ کہ اللہ پاک ہمارے پاکستان میں اور پاکستان میں رہنے والے جتنے بھی مسلمان ہیں ان کو دکھ درد بیماریوں اور آفات سے ہمیشہ دور رکھے۔ جناب آج کا جو ہمارا پروگرام ہے بہت ہی اچھا پروگرام ہے، اور یقین مانیے کہ میں اس پروگرام کے توسط سے یہ کہنا چاہوں گا اپنے دیکھنے والوں کو، چاہے وہ پاکستان میں یا پاکستان سے باہر جہاں بھی ہمیں دیکھا جا رہا ہے، آپ نے ہمارے پچھلے پروگرامز کو جتنا اپریشیٹ کیا، جتنا پسند کیا، میں آپ کا بہت مشکور ہوں، اور میں تہہ دل سے آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اتنا اپریشیٹ کیا ہمارے اس پروگرام کو۔ نہ صرف اس پروگرام کو بلکہ ہماری پوری ٹیم کو، جو سجاول نیوز کی ٹیم ہے، ان کی دن رات جو محنت ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ ہم نے جتنے کم ٹائم میں ہم نے اپنے اس پروگرام کو ہائی لائٹ پر لے کر گئے ہیں اور آپ لوگوں کے دل میں جگہ بنائی ہے، سو میں بہت مشکور ہوں آپ کا، یقین مانیے۔ اور میں ایک چیز اور بھی آپ کو بتاؤں کہ اس پروگرام کا جو ایک مقصد ہے، وہ مقصد صرف اتنا ہے کہ یہ ایک فیملی پروگرام ہے، اس میں کوئی ایسی ولگر چیز نہیں ہے۔ ہم وہی دکھانا چاہتے ہیں جو آپ دیکھنا چاہتے ہیں، ہم انہی سے ملوانا چاہتے ہیں جن سے آپ ملنا چاہتے ہیں، وہی باتیں کرنا چاہتے ہیں جو آپ سننا چاہتے ہیں۔ اور جناب یہ باتیں تو مزے کی ہوتی رہیں گی، بڑا ہلا گلا بھی ہوگا، بڑے مزے کے آج ہمارے گیسٹ ہیں، اور آج ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، بلکہ پورے 4 گیسٹ ہیں جناب۔ ہاں، ان سے ہم ایک بائی ایک کر کے بات بھی کریں گے اور آپ کے ساتھ ان کا تعارف بھی کرواتے ہیں۔ اور سب سے پہلے جو میرے لیے آنر کی بات ہے، یقین مانیے کہ میں جتنا بھی شکر ادا کروں کہ اللہ پاک نے جو ان کو عزت دی ہے، اتنے کم ٹائم میں انہوں نے اپنا ایک اخبار بنایا، اس کے بعد ایک چینل بنایا، اور چینل بنانے کے بعد انہوں نے اپنے کام کو جس طرح برقرار رکھا۔ کام کرنا بڑی بات نہیں ہے، کام کو برقرار رکھنا بڑی بات ہوتی ہے، اور بڑی بات تو صرف اسی میں ہے کہ وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی ہاں جناب، آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں کن کی بات کر رہا ہوں، اور وہ ہیں ہمارے سجاول نیوز کے جو میڈیا گروپ پاکستان کے جو چیئرمین ہے، سی او ہیں، ظہیر عباس صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں۔ بہت شکریہ ظہیر صاحب آپ کا، آپ نے بہت قیمتی وقت نکالا ہمارے لیے، اور آپ کا ایک ایک منٹ بہت قیمتی، اور میرے لیے بڑی آنر کی بات ہے کہ آپ نے ہمیں آج ٹائم دیا۔ جی جناب، یہ ظہیر عباس صاحب کے ساتھ بھی بات چیت ہوگی، اور دیکھیں گے، ان سے پوچھیں گے کہ کیسے ان کو یہ شوق پیدا ہوا اور کتنے عرصے سے یہ کر رہے تھے، اور پیپر بھی ان کا مارکیٹ میں ماشاءاللہ بڑے اچھے لیول پہ ان کا پیپر ہے، اور چینل پہ تو ہم آپ سے ملتے ہی رہتے ہیں، اور ان سے تو مزے کی گپ شپ ہوتی رہے گی۔ اور اس کے بعد جو ہمارے ساتھ جو موجود ہیں، اور وہ ہیں اس پروگرام کی، اس کی جو سجاون نیوز کی جو نیوز اینکر ہیں، وہ نیوز اینکر جناب کوئی چھوٹی موٹی اینکر نہیں ہے، بڑی چلبلی سی، بڑی وہ شرارتی سی ہیں، اور ان کا جو نام ہے وہ ہے اشما وقاص۔ جی ہاں، آپ ان کو نیوز میں دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم اشما، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ابھی بہت مزے کی آپ سے باتیں ہوں گی، آج تو ماشاءاللہ آج بڑی خوبصورت لگ رہی ہیں، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے ہمیشہ۔ جی ہاں جناب، ہمارے درمیان جو تیسرے گیسٹ موجود ہیں، وہ گیسٹ آج کل کے سوشل میڈیا کے جو ایک ٹاپ کی جو ایک ایکٹیویٹی ہے وہ ہے ٹک ٹاکرز کی، اور ٹک ٹاکرز میں اپنا انہوں نے جو نام بنایا، جو مقام بنایا، اور میں حیران ہوں کہ میں ان کا فالوئنگ چیک کر رہا تھا کہ 25 لاکھ پلس، یار اوف ٹو مچ۔ اور میں نے یقین مانیے کبھی ٹک ٹاک کو دیکھا ہی نہیں، ناپسند کرتا ہوں، لیکن کچھ لوگ اس کو ذریعہ معاش بھی بنا چکے ہیں، اپنا ایک کاروبار بھی اللہ پاک نے ہر کسی کا ایک رزق لگایا ہوا ہے۔ تو ہمارے درمیان جو آپ کی جانی پہچانی ہستی ہے، جو آپ دیکھتے ہیں اکثر ٹک ٹاک میں، بڑی مزے کی، بڑی شرارتی سی وہ ٹک ٹاک بناتے رہتے ہیں، اور وہ ہیں جناب ہمارے درمیان۔ آپ جاننا چاہیں گے کہ ہم کن کی بات کریں؟ جی ہاں جناب، ہم بات کر رہے ہیں اپنے سنیل خان کی۔ سنیل خان ہمارے بہت اچھے ٹک ٹاکر ہیں۔ السلام علیکم سنیل، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ سنیل آپ تو ماشاءاللہ چھائے ہوئے آج کل سوشل میڈیا پہ، بڑا بہترین آپ کام کر رہے ہیں۔ جو بھی اللہ کی دین ہے اور پبلک کا پیار ہے، ارے کیا بات ہے، اللہ پاک آپ کو ایسی سلامت رکھے، اور اسی طرح آپ اپنی عزت برقرار رکھیں، اور ہماری بہت ساری دعائیں آپ کے ساتھ۔ جی جناب، اس وقت ہمارے درمیان جو چوتھے گیسٹ ہیں، چوتھے اور آخری گیسٹ ہیں، ہم نے کہا تھوڑا سا میوزک کا بھی تو تکڑا ہونا چاہیے نا، تڑکا لگا لیں میوزک کا، ذرا ضروری ہے، کیونکہ میوزک کے بغیر بھی یہ صبح کچھ نہیں ہوتا۔ بڑا خوبصورت سا آج موسم ہے، میں جب آ رہا تھا گاڑی میں دیکھ رہا تھا، ہلکی ہلکی سی بوندا باندی ہو رہی تھی، ہوا چل رہی تھی، بڑا مزے کا موسم ہے جناب۔ میں نے کہا مزے کے موسم میں تھوڑا سا ہمیں اپنا جو ہے وہ ایک سنگر کا بھی ارینجمنٹ کرنا چاہیے، تو ہمارے درمیان جو سنگر موجود ہیں، ہمارے بڑی آنر کی بات ہے جناب کہ وہ ہمارے درمیان آئے ہماری ایک کال پہ، اور وہ ہیں اے ڈی صاحب۔ اے ڈی صاحب السلام علیکم جناب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آپ بڑے اچھے گانے گاتے ہیں، میں ابھی آپ کو سن رہا تھا کچھ دیر پہلے، ماشاءاللہ بڑی اچھی آواز ہے۔ تو ابھی جناب چاروں گیسٹ کا تو تعارف ہو چکا، اور سب سے پہلے تو میں
بات کروں گا جناب اپنے سی او صاحب سے کہ جنہوں نے مجھے اس قابل سمجھا کہ آج میں اس سیٹ پر موجود ہوں اور آپ کے درمیان ہوں اور آپ سے بات کرنے کا ہمیں موقع ملتا رہتا ہے. اکثر مجھے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی حوالے سے دیکھتے رہتے ہیں، لیکن میرا یہ فرسٹ ایکسپیرینس ہے کسی بھی پروگرام میں ہوسٹنگ کا. اور جس طرح وہی بات ہے کہ آپ بہت زیادہ اپریشیٹ کرتے ہیں. پلیز خدا را اس پروگرام کو ضرور دیکھیے، اس چینل کو، اس ٹیم کو بہت ساری محنت کرتے ہیں. یہ محنت دن رات صرف آپ لوگوں کے لیے ہوتی ہے. اور میں جو ہے وہ سب سے پہلے میرا خیال ہے تعارف کروایا تو ہے آپ کے ساتھ اپنے سی او صاحب کا، اور اپنے سی او صاحب کی طرف میں چلتا ہوں. جناب ظہیر صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ شکر اللہ تعالیٰ کی ذات کا. ظہیر صاحب کیسے آپ اس فیلڈ میں آئے اور کتنے عرصے سے ہیں؟ کیسے شوق پیدا ہوا تھا؟ تھوڑا سا اپنے بارے میں سٹارٹ بتائیں، آگے پھر ہم چلتے رہیں گے. بات یہ ہے جب آپ حق کے لیے نکل پڑتے ہیں گھر سے، جب سر پہ کفن باندھ لیتے ہیں، تو پھر آپ کو شعبہ صحافت، سیاست، مکافات اور منافق لوگوں سے بچ کر پھر میدان صحافت ہی اچھا لگتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کا میڈیا نہیں، بین الاقوامی میڈیا عوام کی آواز بن چکا ہے. اور اگر آپ کسی ایک کی آواز بنتے ہیں تو وہ ہزاروں لوگوں میں میسیج دیتا ہے، لاکھوں میں. دیکھو فلاں چینل میری آواز بنا، فلاں نے میری دادرسی کرائی. ان چینل کی میں بات نہیں کر رہا جو چائے والے کوکھے سے 200 لے رہے ہیں، 100 لے رہے ہیں، 50، جو زرد صحافت کر رہے ہیں ان کے خلاف ہے. سجاول نیوز میڈیا گروپ ان کے خلاف ہے. اور سب سے بڑی بات، میں ان اداروں کے خلاف ہوں جو ورکروں کو دن رات ان کے اوپر ظلم کر رہے ہیں. اگر وہ 12 گھنٹے 8 گھنٹے ڈیوٹی کر رہے ہیں تو ان کی سیلری کھا رہے ہیں. وہ ادارے ان کے خلاف بھی سجاول نیوز میڈیا گروپ پاکستان انشاءاللہ ان کے خلاف میں پروگرام کروں گا. اور جتنے متاثرین ہیں ورکر صحافی، چاہے وہ کیمرہ مین ہو، چاہے وہ این ایل اے ہو، چاہے وہ آئی ٹی انچارج ہو، شعبہ صحافت کے کسی بھی کام سے وہ وابستہ ہو، جو ادارہ اس کے ساتھ زیادتی کرے گا ہم اس کو ننگا کریں گے اور بتائیں گے. جو ادارے ورکر کا خیال نہیں رکھیں گے ہم ان کو کسی طور پر نہیں چھوڑیں گے. وہ صحافت نہیں کر رہے، وہ زرد صحافت کر رہے ہیں اور ہم ان کے خلاف ہیں. یہی میرا پہلے دن سے مشن ہے اور جب تک زندہ ہو یہ مشن رہے گا. کیونکہ یہ بات میں پوری دنیا میں اپنا ایک میسیج دینا چاہتا ہوں، جو اپنے ورکروں کا ادارہ خیال نہیں رکھتا، جو ورکر صحافیوں کا خیال نہیں رکھتا، وہ سب سے بڑے ظالم وہ ہے. سب سے پہلے محاسبہ ان ظالموں کا کرنا ہوگا. معاشرے کے تو ظالم ہم نے ڈھونڈ رہے ہیں وہ کون ہے، لیکن وہ سب سے بڑے ظالم ادارے جو مزدوروں کا خون پسینہ کی کمائی کھا کر اپنے آپ کو ایک بڑا ہی نامور صحافی اور باعث شریف کہری سمجھتے ہیں. انشاءاللہ سب سے پہلے ہم ان کا محاسبہ کریں گے. انشاءاللہ آپ کا مشن بہت اچھا ہے اور ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اس مشن میں کامیاب کرے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اتنی مصروفیت آپ کی، آپ چینل بھی ماشاءاللہ چلا رہے ہیں، اپنا نیوز پیپر بھی چلا رہے ہیں، پھر آپ فیملی کو کیسے ٹائم دے پاتے ہیں؟ کبھی بھابھی نے، بچوں نے کبھی گلہ شکوہ نہیں کیا کہ اب بابا ہر وقت باہر رہتے ہیں؟ یا ہماری بھابھی صاحبہ نے کبھی تھوڑا سا پریشر نہیں ڈالا کہ کیا آپ سارا دن باہر رہتے ہیں، تھوڑا سا گھر پہ بھی ٹائم دیں؟ تو کبھی پریشر آیا پیچھے سے؟ سب سے پہلے میں اس ماں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جس نے مجھے جنم دیا، اور ایسی صابرہ ماں اللہ سب کو دے. آمین. بیوی سے پہلے ماں عزیز ہے، باپ عزیز ہے، اس کے بعد بیوی بچے عزیز ہیں. دیکھیں جتنا ماں پیار کرتی ہے بیوی پوری زندگی نہیں کر سکتے، آپ کے بچے نہیں کر سکتے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ نے اپنی زندگی میں کامیابی حاصل کرنی ہے تو بیوی کی دعا نہیں، سب سے پہلے ماں باپ کی دعا لے، پھر آپ نے آگے چلنا ہے. جو معاشرے میں بیوی بچوں کو ٹائم دو، یہ ہمارے بڑے پروگراموں میں سوال آتا ہے یہ آپ کی بیوی بچے، یار وہ بات کی بات ہے. فرسٹلی ماں ہے، بہت اچھی بات، فرسٹلی باپ ہے، بیوی بچے بعد میں. ماں نے بیٹے کو جنم دیا تو بیٹا بیٹھا ہے، اور بیٹے کو باپ کا نام، میں نے اپنے باپ کا نام لیا، میرے والد کا نام حاجی اقبال ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دو شناختیں ہیں، میں ان کو بھول کر کیسے بیوی اور بچوں پہ ٹرسٹ کروں؟ پہلے اس ماں سے پوچھا جائے کہ جو پاکستان میں رہتے ہوئے اپنے بچوں سے اتنی دیر سے ملتا ہے. ایک ویک بعد میری ماں سے ملاقات ہوتی ہے، 4 دن بعد،
चलो अभी दौर हो रहा है, रोज़ाना मोबाइल पे बात होती है, लेकिन जो सुकून माँ बाप को सामने बैठ के मिलते हैं, उनसे मुलाकात करके मिलते हैं, वैसा सुकून ही मिलता। और ये मैं समझता हूँ कि मैं सफ़र में रहता हूँ और मेरी माँ और मेरे बाप माशाल्लाह तहज्जुद गुजार हैं, 5 वक्त के नमाजी हैं माँ भी, लेकिन वो मेरे लिए दुआ करती हैं। अगर ज़िंदगी में कामयाबी आप जानना चाहते हैं तो माँ बाप की फरमाबरदारी करो, इंशाल्लाह आपको कुछ नहीं होगा। ये बीवी बच्चे पीछे हट जाएंगे आपसे, क्यों? उनकी ख्वाहिशात, उनकी फरमाइशें माँ बाप की फरमाइशों से बड़ी नहीं है। बेशक सही कह रहे हैं, बिल्कुल। तो मुझे एक चीज़ बताएं कि अब जो आजकल हमारा जो मीडिया है वो मीडिया नेगेटिव ज़्यादा पॉइंट उठाता है, कि जबकि हमारे मुल्क में सिर्फ बुराइयाँ ही नहीं हैं, अच्छाइयाँ भी हैं, उनको भी उजागर करना चाहिए। हमारी जो यंग जनरेशन है उन तक भी कोई मैसेज पहुंचना चाहिए। हम एक चीज़ है, मैं समझता हूँ कि एक गिलास है पानी का, हम ये देखते हैं कि आधा खाली है, हम ये क्यों नहीं देखते कि आधा भरा हुआ है। जहाँ पे हम नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा मीडिया पे दिखा रहे हैं, क्या हमें पॉजिटिव चीज़ों को ज़्यादा तरजीह नहीं देनी चाहिए, ताकि हमारे जो यंगस्टर हैं, जो आने वाले हैं मीडिया में, उनको कोई मैसेज तो पहुँचे कि पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर जो हमें देखते हैं, वो हम जब पाकिस्तान से बाहर जाते हैं तो हम ये कहते हैं यार पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं, पाकिस्तान के, तो मैं कहता हूँ ऐसा इतना नहीं है, बहुत अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पाकिस्तान बहुत अच्छा है। तो उस सूरत में आप क्या कहेंगे कि जो सोशल मीडिया पे आजकल दिखाया जाता है, न्यूज़पेपर्स में या चैनल्स पे, कि हमें नेगेटिव चीज़ें ही क्यों ज़्यादा तरजीह दी जाती है उनको, इस बारे में आपकी क्या राय है, क्या कहेंगे आप? बदकिस्मती की बात है, अभी फॉलोवर ज़्यादा किसके हैं, व्यूअर ज़्यादा किसके हैं? जो गंदी बातें करेगा, जो इस्लाही बातें करेगा, उनके व्यूअर ही नहीं है। ऐसे ही है, सही कह रहे हैं। बदकिस्मती है इस मुल्क में कि हम क्या कर रहे हैं, हम किस तरफ जा रहे हैं। नई जनरेशन को क्या चाहिए? बेहुदा मजाक, बदतमीजियाँ, वालिदैन की नाफरमानियाँ, बीवी से झगड़े, भाइयों से झगड़े, बहनों से झगड़े, ये प्रोग्राम देख के आवाम की व्यूअर भी ज़्यादा, फॉलोवर भी ज़्यादा है। हमें अपनी सोच को बदलना होगा। वो चैनल जो कह रहे हैं मुल्क पाकिस्तान के हालात ठीक नहीं हैं, सबसे पहले उन अदारों के हालात ठीक नहीं हैं, उनके मालकान के हालात ठीक नहीं है। जो मेरे मुल्क के ख़िलाफ़ खबर चलाएगा, मैं उस अदारे का हशर नशर कर दूंगा। मैं उस चैनल को वार्निंग देता हूँ, तमाम न्यूज़ चैनल को, मेरे मुल्क में कुछ नहीं है। मेरा मुल्क पाकिस्तान अमन का गहवारा है, मेरा मुल्क पाकिस्तान गैरतमंदों का पाकिस्तान है, मेरा मुल्क पाकिस्तान हया तमद्दन का पाकिस्तान है, मेरा मुल्क पाकिस्तान का ज़र्रा ज़र्रा पाक है। और ज़र्रा ज़र्रा पाक पर उंगली उठाने वाले ये न्यूज़ एंकर, ये न्यूज़ चैनल के मालकान, ये प्रोड्यूसर और ये रोड शो करके मेरे मुल्क को बदनाम करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन होना चाहिए। ये मुल्क हमारा है, हम इसके बासी हैं। मेरा दिल खून के आंसू होता है जब ये कहते हैं मुल्क के हालात दुरुस्त नहीं है, इनके अपने हालात दुरुस्त नहीं है। कोई अमेरिका के फंडों पे चल रहा है, कोई इसराइल के फंडों पे चल रहा है, कोई भारत के फंडिंग पे चल रहा है। ये न्यूज़ चैनल ये हमारे लिए सर दर्द बन के बैठ गए हैं, जो बेहुदा बातें दिलाते हैं और गुफ्तगू करते हैं। कहाँ गई हैं जाने? तमाम न्यूज़ चैनल को चाहिए जब अजान का वक़्त हो, तमाम न्यूज़ चैनल पर अजान का वक़्त होना चाहिए। पैमरा को चाहिए कि इसके ऊपर एक्शन ले। ये क्या कर रहे हैं? अजान हो रही है, कोई बात नहीं, हमारी न्यूज़ चल रही है, कोई बात नहीं, हमारे प्रोग्राम चल रहे हैं। क्या इन मालकान को शर्म नहीं आती? ये बात नहीं कर सकते कि ये वक्फा अजान है या कोई प्रोग्राम हो, आप अपने न्यूज़ कास्टर को कहें, आप अपने चैनल में इस बात को लेके आए। जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत है वो हम कर नहीं रहे, जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत नहीं है वो हम कर रहे हैं। हमारी माएँ बहनें क्या करती हैं? ए ड्रामे की सीरियल बड़ी वधिया है, ये देखनी है। उसमें क्या है? बहू पे तशद्दुद किया जाता है। वो जो मैं इसी तरफ ही आना चाह रहा था, मैं इसी तरफ ही आता हूँ, लेकिन अभी इसका हम जवाब ज़रा बाद में लेंगे। हम ज़रा चलते हैं जनाब अपने अगले गेस्ट पे। मैं आपसे अभी बहुत सारे मेरे सवालात बाकी हैं जो मैं इस पॉइंट को उठाऊँगा, लेकिन आपने पहले ये मेरे सवाल को पिक कर लिया। जनाब हम दूसरा जो है वो गेस्ट हमारे जो हैं वो मैंने आपका तारुफ करवाया था जनाब उष्मा वकास के साथ, और ये बड़ी अच्छी खूबसूरत न्यूज़ एंकर हैं, इसी चैनल को रन करती हैं, इसी चैनल पे आप उनको देखते हैं।
بڑے خوبصورت انداز سے وہ نیوز پڑھتی ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں. جی عشما کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ عشما آپ کی بڑی اچھی وائس, آپ کے فیس ایکسپریشن جب آپ نیوز پڑھتی ہیں تو آپ کے جو سنا جاتا ہے جو آپ کی نیوز کو, اس سے زیادہ آپ کو دیکھا بھی جاتا ہے. آپ کے دیکھنے والے چاہنے والے بہت ہیں. تو یہ نیوز کا آپ کو شوق کیسے پیدا ہوا اور کتنے عرصے سے آپ اس فیلڈ میں ہیں؟ ذرا تھوڑا سا اپنے بارے میں کوئی تعارف تو کروائیں تاکہ دیکھنے والوں کو پتہ چلے کہ یہ نیوز اتنا آسان ہے یا نہیں ہے. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گی؟ کیسے آپ کا شوق پیدا ہوا؟ پہلے اس کا سوال لیتے ہیں. نیوز, آپ کا کہنے کا مطلب کہ نیوز آسان کام واقعی ہی نہیں ہے, یہ ایک بہت مشکل کام ہے. اگر ہم اسے دیکھتے ہیں نا کہ ایک بندی یا بندہ ٹی وی پہ بیٹھ کے ایک نیوز پڑھ رہا ہے تو بڑا ایزیلی کام ہوگا, لیکن یہ آسان کام نہیں ہوتا. اگر آپ کسی کو وائس اوور کرتے ہو, کسی جو آپ کی نیوز چلتی ہے, اور کوئی کافی ایسی نیوز ہوتی ہیں جو آپ پڑھ نہیں سکتے لیکن ہمیں مجبوراً پڑھنی پڑتی ہیں, تو دل ایسا ہوتا ہے. کافی میرے سامنے ایسی نیوزز آتی ہیں جو پڑھ کے پھر کافی بار دل خوش بھی ہوتا ہے کہ ہاں آج کل جو حالات چل رہے ہیں وہ بڑے اچھے چل رہے ہیں. کبھی حالات خراب ہو جاتے ہیں, پھر دل تھوڑا سا پریشان بھی ہوتا ہے. اور کچھ آج کل کے دور میں ہمارے معاشرے میں ایسے واقعات چل رہے ہیں جو آج کل کا آپ کو پتہ ہے معاشرے میں لڑکیوں کے ساتھ زیادتی, بچوں کے ساتھ تشدد, اغوا کے کیسز آج کل آ جاتے ہیں. جب وہ نیوز مجھے پڑھنے کے لیے ملتی ہیں تو پھر میں بڑا ڈسہارٹ ہو جاتی ہوں, اور کبھی کبھی میں رو بھی پڑتی ہوں, اور وہ مجھ سے نیوز پھر پڑھی نہیں جاتی. میں عرصہ 5 ایئر سے یہ نیوز کا کر رہی ہوں, نیوز اینکر ہوں, نیوز پڑھ رہی ہوں, لیکن وہ پڑھ کے اب میرا ٹی وی دیکھنے کو دل نہیں کرتا. ابھی میں ٹی وی پہ کبھی نیوز نہیں دیکھتی. تو یہ شوق کیسے پیدا ہوا آپ کو عشما؟ کیسے آپ نیوز کی طرف آئیں؟ اور بھی بہت ساری فیلڈ تھیں, انٹرٹینمنٹ تھا, آپ اس طرف بھی جا سکتی تھیں. آپ ماشاء اللہ خوبصورت ہیں, آپ کی ہائٹ اچھی ہے, آپ کر سکتی تھیں, ایک اچھی ایکٹریس بن سکتی تھیں, آپ اچھی ماڈل بن سکتی تھیں. تو نیوز کی ہی فیلڈ کیوں آپ نے چوز کی؟ کیسے شوق پیدا ہوا نیوز کا؟ یہ اکثر مجھ سے سوال پوچھتے رہتے ہیں پروگرامز میں کہ آپ نیوز ہی کیوں چوز کیا. دوسری فیلڈز ہیں, اچھی ہیں, لیکن کافی حد تک اچھی ہیں. مطلب کچھ لیمٹس ہیں اور کچھ لیمٹس کراس ہیں اس میں. میں سیدھی سی بات کروں گی کہ یہ جو ادارہ ہے یا یہ جو مطلب کہ ہم لوگ فیلڈ یہ چل رہی ہے ہماری نیوز کی, یا ایک صحافی کی فیلڈ چل رہی ہے, یہ ایک سیکیور فیلڈ ہے. آپ اس چیز کو مانیں گے اور ہر بندہ اس چیز کو مانتا ہے. ماشاءاللہ میرے ساتھ سی ای او بیٹھے ہوئے ہیں سجاول نیوز کے, وہ بھی اس چیز کو مانتے ہیں کہ یہ فیلڈ میں عورتوں کے لیے خاص طور پہ بہت زیادہ سیکیور ہے. آپ ماڈلنگ کی فیلڈ میں چلے جاؤ, آپ ایکٹنگ کی فیلڈ میں چلے جاؤ, آپ کے سنگنگ کی فیلڈ میں چلے جاؤ, وہاں پہ میں آج ایک آن ایئر بات کر رہی ہوں, اف یو ڈونٹ مائنڈ, سننے والوں سے بھی میں سوری کرتی ہوں کہ ان کو برا لگے, لیکن یہ میں کہنا چاہتی ہوں کہ آج کل کی فیلڈ میں یہ جتنی بھی فیلڈز چل رہی ہیں, لڑکیاں سیکیور نہیں ہیں, بوائز بھی سیکیور نہیں ہیں. ہمیں بڑا ایک ایک قدم پھونک کے چلنا پڑتا ہے, دیکھ کے چلنا پڑتا ہے, سوچ کے چلنا پڑتا ہے. لیکن عشما سوری, میں آپ کی اس بات سے بالکل بھی اتفاق نہیں کروں گا, کیونکہ ہماری جتنی بھی مائیں بہنیں بیٹیاں اس فیلڈ میں آ رہی ہیں, اب بہت زیادہ ماشاءاللہ کام ہو رہا ہے, بہت سارے چینلز ہیں, بہت سارے ڈراماز بن رہے ہیں, اور بہت اچھی ان کی ریٹنگز بھی ہے. تو اس سے دیکھنے والی جو بچیاں ہیں یا بچوں کو میسیج جائے گا کہ شاید جو آنا چاہتی ہیں فیلڈ میں, وہ سمجھیں گی کہ آپ کی اس بات کے بعد کہ شاید یہ فیلڈ اچھی نہیں ہے. میں ایک چیز میں اس چیز کو اس طرح سے کلیئر کروں گا کہ میرا خیال ہے کہ انسان کو خود اچھا ہونا پڑتا ہے, فیلڈ کوئی بھی ہو. نہیں عادل, آپ کی میں بات کو ٹوک رہی ہوں, اس بات کو بھی میں کلیئر کرتی ہوں. جو میں نے ابھی بات کی اس کو میں کلیئر کر رہی ہوں. میں کہنا چاہ رہی ہوں فیلڈ گندی نہیں ہے. فیلڈ کے کچھ ایسے بھیڑیے لوگ ہیں جو آج کل کی نیو جنریشن ہے, جو نیو جنریشن آگے آنا چاہ رہی ہے, جو لڑکیاں, جو بچیاں, جو بچے آگے آنا چاہ رہے ہیں, ان کو وہ غلط گائیڈ کرتے ہیں, ان کو غلط طریقے کار سکھاتے ہیں کہ جی اس فیلڈ میں یہ ہوتا ہے, وہ ہوتا ہے, لیکن اس فیلڈ میں کچھ بھی نہیں ہے. اگر آپ اپنی نیت سے چلتے ہو, انما الاعمال بالنیات, بے شک بے شک ایسے ہی ہے, ٹھیک ہے, اعمال کا دار و مدار آپ کی نیت پر ہے. اگر آپ کی نیت اچھی ہے نا, تو میں اس فیلڈ میں گئی ہوں, اس میں بھی ماڈلنگ کی فیلڈ میں بھی, یو ایکٹنگ میں بھی, لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں جو آپ کو سکھاتے ہیں کہ آپ کو یہ غلط راستے پہ چلنا پڑے گا, پھر ہی آپ کو منزل ملے گی. ارے نہیں بابا, اپنی محنت کرو. یہاں پہ بھی ایسے لوگ ملتے تھے کہ جی یہ کریں وہ کریں, لیکن یہ محنت سے کام کر رہی ہوں. لیکن عشما یہ اس صورت میں ہوتا ہے جب کوئی شارٹ کٹ یوز کرتا ہے. جی جی, کامیابی پہ پہنچنے کے لیے کبھی شارٹ کٹ کی ضرورت نہیں پڑتی. اس کے لیے آپ کو ایک لمبا راستہ طے کرنا پڑتا ہے. وہاں پہ آپ کو ٹھوکریں بھی ملیں گی, بہت سارے پتھر بھی پڑیں گے, راستے میں بہت سارے کتے بھی بھونکیں گے, لیکن آپ کو اپنی منزل پہ وہیں پہ پہنچنا ہے. آپ کا جو شارٹ کٹ کا راستہ ہے, آپ منزل پہ تو پہنچ جاتے ہیں لیکن وہ دیر پا نہیں رہتا. میں نے ایسے بہت سارے لوگ ناظرین دیکھے ہیں جو بہت کم ٹائم میں انہوں نے اپنا ایک نام بنایا, ایک مقام بنایا.
لیکن وہ بہت شارٹ کٹ ٹائم میں، اور جتنی جلدی انہوں نے نام بنایا اس سے جلدی وہ واپس بھی اپنے گھر کو لوٹ گئے. تو اس لیے کبھی بھی میرا پرسنلی یہ کہنا ہے کہ شارٹ کٹ کبھی بھی نہیں استعمال کرنا چاہیے، وہ چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو. ایک جو وے ہے، جو راستہ ہے، آپ اس راستے پہ چلیں. اور وہی بات ہے عشما والی کے نیت کا آپ کے صاف ہونا بہت ضروری ہے. اور آپ یہ دیکھیں کم سے کم کہ آپ کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ کتنے مخلص ہیں، سب سے پہلے یہ چیز دیکھی جاتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں اس چیز کو ذرا زیادہ دیکھنا چاہیے. تو جناب ابھی باتوں کا سلسلہ تو چلتا رہے گا، ابھی ہمارے 2 گیسٹ ہیں، ان سے بہت ساری باتیں باقی ہیں، اور ہمیں پھر سی او صاحب کے پاس واپس آنا ہے، ظہیر باز صاحب کے پاس، ان سے بہت ساری باتیں ہیں، عشما کے ساتھ بہت ساری باتیں ہیں. اور ابھی ہم چھوٹا سا ایک بریک لیں گے، تو جائے گا کہیں مت، ایک چھوٹی سی بریک کے بعد آتے ہیں واپس. جی ویلکم جناب، ویلکم بیک. اور مزے کی بات میں ہم موجود ہیں آپ کے ساتھ دوبارہ، اور یقیناً کہ آپ کہیں نہیں گئے ہوں گے، اور چائے کا کپ آپ نے ضرور اپنے پاس رکھ کر ہی بیٹھنا ہے. اور جناب اب ہم چلتے ہیں اپنے تیسرے گیسٹ کی طرف. تیسرا گیسٹ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سوشل میڈیا کا ایک بہت نامور ہستی، بڑا جانا پہچانا نام، بڑے چلبلے سے وہ اپنے ٹک ٹاک بناتے ہیں، اور ٹک ٹاکر ہیں وہ. پاکستان میں بڑا انہوں نے نام کمایا، بلکہ پاکستان میں نہیں، پاکستان سے باہر ابھی کچھ عرصہ پہلے ہمسایہ ممالک بھی گئے ہوئے تھے، وہاں پر بھی انہوں نے اپنے کچھ ٹک ٹاک بنائے جا کر، اور بڑی اچھی فیم پرسنالٹیز کے ساتھ. جی جناب آپ جان گئے میں کن کی بات کر رہا ہوں، میں بات کر رہا ہوں جناب سنیل خان کی. سنیل خان کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ سنیل اب آپ کی طرف آئے ہم، آپ بتائیے گا کہ کیسے یہ آپ کو ٹک ٹاک کا شوق پیدا ہوا، کیا ہے یہ فیلڈ، کیا ہے، کیسی فیلڈ ہے یہ؟ ہم کچھ اسکول فرینڈ تھے، تو ہم پارکس وغیرہ میں جاتے تھے، تو ادھر سے ہمیں پکس کا شوق پڑا، پکس سے پھر ویڈیو کا آیا، تو ویڈیو کے ذریعے ایسے باہر سے لوگ ہمیں اپریشیٹ کرنے لگے، اور ساتھ ہمارے ویڈیوز وغیرہ بنانے لگ پڑے. تو اسی ٹائم ٹک ٹاک ایپ آ گیا، اس پر ہم آ گئے، اور ہم نے آہستہ 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 اللہ کے فضل کرم سے اپنا نام بنایا. اور آج جتنے بھی ٹک ٹاکرز ہیں، اللہ کا شکر ہے کہ سبھی جانتے ہیں الحمدللہ ماشاءاللہ. یعنی کم ہے کہ جو نہ جانتے ہوں. آج ہی میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ سنی گل ہے، یہ ڈی ایچ اے میں رہتا ہے. تو آج شام کو مجھے ابھی کچھ دیر پہلے کال آئی تھی کہ تیل والے ہیں پنڈی کے، اسلام آباد کے سوری، تو انہوں نے انوائٹ کیا ہے. تو جیسے یہ پروگرام ختم ہوگا تو میں نے اس کو اسلام آباد کی طرف آپ روانہ ہوں گے. تو آپ کا تو بڑا ٹریولنگ میں بھی بڑا ٹائم گزرتا ہے. ہاں، کچھ کہنے کا مطلب یہ ہے، ہم بھی بلا لیتے ہیں، انوائٹس کر لیتے ہیں، کچھ لوگ ہمیں انوائٹس کر لیتے ہیں. کیسا لگتا ہے جب آپ پبلک پلیس پر جاتے ہیں تو آڈینس کا، پبلک کا جو رجحان ہے آپ کی طرف، سیلفی کا؟ کیونکہ ایک وقت تھا، ہمیں یاد ہے جناب کہ کبھی ہم دیکھا کرتے تھے کسی ٹی وی ایکٹر کو تو ہم آٹوگراف کے لیے بھاگا کرتے تھے، پین ڈھونڈتے تھے، ایک پیج ڈھونڈتے تھے کہ جس کے اوپر ہم آٹوگراف لیں. لیکن اب تو آٹوگراف کا ٹرینڈ ہی ختم ہو گیا، اب تو خیر سیلفی دور آ گیا. تو کیسا لگتا ہے کہ جب آڈینس آپ کے ساتھ سیلفی بنوانے کے لیے آتی ہے؟ پہلے میں بھی اس فیلڈ میں تھا، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں بھی بہت نا، جیسے کوئی ایکٹرز آ گیا اس کے ساتھ سیلفی کھنچوانے کا بہت یعنی کہ من کرتا تھا. لیکن پھر اللہ کا شکر ہے اپنا ایمان پکا کیا کہ اب اس لیول پہ آنا ہم نے کہ عوام ہمارے ساتھ پتہ کرے. تو سنیل اس کے علاوہ، ٹک ٹاک کے علاوہ آپ کی کیا مصروفیت ہے؟ کچھ کاروبارز ہیں اور کچھ دوستوں کے ساتھ ٹائم پاس، ادروائز یعنی کہ سب کو ہیپی رکھنا ہے بس. ٹک ٹاک لائف انجوائے کر رہے ہیں، مطلب آپ لائف انجوائے کر رہے ہیں، اپنا بزنس بھی کر رہے ہیں، لائف بھی. اور جناب یہ بہت ضروری ہے کہ سب سے پہلے آپ کا بزنس، پھر آپ کی لائف. کیونکہ آپ کے بزنس ہیں تو سب کچھ ہے، آپ کے پاس بزنس نہیں ہے تو آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. تو جیسے سنیل نے بڑی اچھی بات کی کہ سب سے پہلے بزنس، اس کے بعد پھر ٹک ٹاک ہے، اور پھر ان کی فرینڈس کی جو گیدرنگ ہے یہ ان کے ساتھ بھی انجوائے کرتے ہیں. لائف کو انجوائے کرنا چاہیے، مگر ایک لمٹ تک انجوائے کرنا چاہیے جس میں کسی کی ذات کا نقصان نہ ہو. اور کوشش کریں کہ وہی کام کریں، چاہے وہ ٹک ٹاک ہو یا کوئی ایسی بات ہو، کچھ بھی ہو، کسی کی دل آزاری نہ ہو. سنیل مجھے ایک چیز بتائیے گا کہ ایک سوال جو اکثر لوگ پوچھنا چاہتے ہیں کہ ٹک ٹاک آج کل بین ہے، تو اس اب کیا آپ کے پاس سیکنڈ آپشنز کیا ہے؟ اس کے ہٹ کے اب آ گیا اسنیک ویڈیو پر آپ کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. اس سے آپ یعنی کچھ لوگوں نے اپنا کاروبار بنا لیا، اس کے ذریعہ یعنی کہ پیسے وغیرہ بھی کما رہے ہیں اور ویڈیوز وغیرہ بھی بنا رہے ہیں، برابر. اور اس کے علاوہ بہت اور بھی ایپ ہیں. سنیل آپ لوگوں کے کچھ میں دیکھتا ہوں اکثر ٹک ٹاک کے کوئی پورا ایک گروپ ہے، کچھ لڑکوں کا 8 10 12 لڑکے ہیں آپ لوگوں کے درمیان میں. تو آپ کی جب ٹریولنگ ہوتی ہے تو کیا سارے اکٹھے نکلتے ہیں یا پھر وہ کہتے ہیں اچھا یار تم چلے جاؤ میں پھر کسی وقت چلا جاؤں گا؟ ایسا نکلنا ہم نے اکٹھے نکلنا. اچھا اکٹھے ہی ٹریول کرتے ہیں. کیونکہ اب میں دیکھتا ہوں جتنے بھی آپ کے ٹک ٹاک ہیں اس پورے ایک گیدرنگ ہے آپ لوگوں کی، اور بڑے خوبصورت ٹک ٹاک بناتے. تو آئیڈیاز کیسے آتے ہیں، کیسے سوچتے ہیں کہ یار آج یہ چیز ہم بنائیں گے؟ کیا یہ پہلے سے پلان کیا ہوتا ہے، پیپر ورک ہوتا ہے، یا پھر بس نکل کے گھر سے اور جا کے دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے وہاں پہ؟ ایسی چیزیں ہوتی ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ ریئلٹی پر بھی شو بھی کرنا ہوتا ہے.
جو ریئلٹی بھی گزر رہا ہو. کہنے کا مطلب یہ ہے ایک دم آسان یعنی کہ سامنے آ جائے تو اس پر بھی ویڈیو شوٹ کر سکتے ہیں ہم. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے جب بھی دل کرے نا کوئی بھی یعنی کہ چیز یعنی کہ فوکس ہو کے یہ ایک چیز وائرل ہو جائے گی, اسی ٹائم آپ وائرل کر سکتے ہیں. کہنے کا مطلب اسی ٹائم آپ شوٹ کریں اور وہ وائرل بھی ہو جائے گی, کیونکہ وہ اچانک ہے. اچانک ویڈیو اور سسٹم میں اور یعنی کہ سوچ کے سسٹم میں نا الگ الگ چیزیں ہیں. سنیل, ایک چیز مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ ٹک ٹاک تو آپ ماشاءاللہ کر ہی رہے ہیں, آپ کا ایک نام بھی ہے, آپ پاکستان سے باہر بھی گئے, آپ نے ہمسایہ ممالک میں بھی جا کے ان کے جو ایک بہت پرسنالٹیز والے لوگ ہیں, نامی کرامی جو لوگ ہیں جن کا ایک نام ہے وہاں پر, ان کے ساتھ بھی آپ نے 2-4 لوگوں کے ساتھ میں دیکھا کہ ٹک ٹاک بنائے ہیں. تو کیسا فیل ہوا پاکستان سے باہر جا کر ان کے ملک میں جا کے ایک ٹک ٹاک بنانا, ان کے ساتھ ان کو اپنے رنگ میں رنگنا, کہ جو چیز آپ چاہ رہے ہیں کہ اب لائک اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ جی آپ کے ٹک ٹاک میں ایک سیڈ موڈ ہے تو آپ نے ان کو سیڈ میں لیا, تو کیسے ان کا کوئی کیا ریئیکشن تھا ان کا کہ ہم نہیں بنوانا چاہتے, یا کیا تھا ان کا؟ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک دوسرے کو اٹریکٹ کرنا نا وہ بہت امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی آپ کرتے ہیں نا, اگر آپ اچھی ویڈیو بناتے ہیں تو میں آپ کے پاس گیا ہوں نا تو میں آپ کے پاس بہت دھیمے لہجے سے بات کروں گا. کچھ لوگ ہوتے ہیں اوور ایکٹنگ بھی کرتے ہیں, اس طرح کی باتیں کرتے ہیں, لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی کوئی آئے تو کبھی انکار مت کرو. کوئی بھی سیلفی وغیرہ ہو یا ویڈیو وغیرہ شوٹ کرے, کبھی انکار مت کرو, کیونکہ وہی چیز ہے, وہی آپ کے فین ہیں اور انہی کی وجہ سے آپ اوپر گئے ہیں. بہت اچھی بات, بہت اچھی بات ہے. جی جناب, ہم جو محنت کرتے ہیں یہ صرف آپ لوگوں کے لیے کرتے ہیں اور ہم آپ کی ہی پراپرٹی ہیں, اور اگر ہم اپنے ساتھ باؤنسرز رکھیں گے اور ہمارے باؤنسرز آپ کو دھکیلیں گے تو ہمارے کام کا کوئی فائدہ نہیں. جو لوگ ہمیں پیار دے رہے ہیں, جو ہمیں چاہتے ہیں, ہم کیسے ان کو دور کر سکتے ہیں؟ پاسبل نہیں ہے. تو سنیل کے ساتھ تو خیر گپ شپ جاری رہے گی جناب. ابھی ہمارے درمیان جو میں نے آپ کو بتایا تھا اسٹارٹ میں نے انٹروڈکشن بھی کروایا تھا ان کا کہ بہت اچھی آواز کے مالک اور بڑی اچھی ان کی پرسنالٹی, اور جتنا اچھا وہ گاتے ہیں اس سے اچھی باتیں بھی کرتے ہیں, ان سے اچھی باتیں بھی کرتے ہیں, اور ان سے انشاءاللہ کچھ سنیں گے بھی کہ ان کی آواز آپ کو پتہ چلا کہ کتنی میٹھی ہو, کتنی سریلی آواز ہے, سر کے پکے ہیں. اور میں بات کر رہا ہوں جناب اے ڈی صاحب کی. اے ڈی صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک, آپ سنائیں. الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ٹھاک. اے ڈی صاحب پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے اتنا قیمتی ٹائم نکال کر. اے ڈی صاحب, سنگنگ کی طرف آتے ہیں. آپ ماشاءاللہ ایک سنگر ہیں, آپ کا ایک نام ہے, آپ میوزیکل کانسرٹس بھی کرتے ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ سنگنگ بہت مشکل کام ہے, آپ کیسے یہ شوق پیدا ہوا کہ یار میں نے سنگر ہی بننا ہے؟ کتنا ٹائم لگا آپ کو سنگر بننے میں؟ جی, سب سے پہلے تو میں یہ آپ کو بتانا چاہوں گا کہ بچپن میں ہم کافی دوست ایک کھیل کود میں کھیل کرتے ہیں, تو میں کوئی بھی آواز لگاتا تھا, ایک راگ ہوتا تھا, اس میں ایک راگ میں بلاتا تھا کسی کو, ٹھیک ہے, وہ لاسٹ میں آپ کو دکھاؤں گا بھی. تو میں نے کسی کو بھی بلانا اس انداز سے بلانا کہ وہ اگلا بندہ کہے یار تو گانا گا رہا ہے یا بلا رہا ہے, مجھے تو نہیں تیری سمجھ آ رہی. تو میں نے اس چیز سے کافی اپنے آپ کو دیکھا کہ یار بندے کہتے ہیں تو کیوں نہ میں یہ سنگر ہی بن جاؤں یا گانا شروع کر دوں. تو اس وجہ سے لوگ مجھے کہتے تھے کہ یار تو ہر سر میں بلاتا ہے, ہر کسی سے بات کرتا ہے تو سر میں بھی بات کر لیتا ہے, تو کیوں نہ تو سنگنگ تو مجھے آتی ہے, تو سنگنگ کر. تو میں نے پھر سنگنگ کا آغاز. تو آپ نے پراپر کلاسز لی اس کی؟ نہیں, کلاسز کے بغیر میں نے جو مہندی حسن صاحب ان کی کافی غزلیں سنتا ہوں. اچھا, لیجنڈ. مہندی حسن صاحب کو وہ میں استاد مانتا ہوں, کوئی شک نہیں, کیونکہ میں نے انہی سے سیکھا. کیا بات, ان کی آواز سے سیکھا, ان کے سر سے سیکھا. تو میں لاسٹ میں بھی آپ کو یہ سناؤں گا. ہاں بالکل, ہم سنیں گے آپ سے. تو میں نے یہ آغاز جب اپنا کیا, میں نے سب سے پہلے اپنے اسکول میں آپ کو پتہ ہے, معلوم ہوگا آپ کو کہ رزلٹ جب ہوتے ہیں بچوں کے تو وہ ایکٹیویٹی کرواتے ہیں بچوں سے. تو میں نے اس میں حصہ لیا, اس میں نے 2 رول پلے کیے. پہلا میرا رول سنگنگ تھا. اچھا, سنگنگ کے بعد میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ میں نے ایک پولیس والا بھی بنا. اچھا, 2 کریکٹر آپ نے کیے؟ 2 کریکٹر میں نے ایک ہی دن میں کیے, تو کافی مشکلات تھی, لیکن پھر بھی میں نے اپنے آپ کو مینیج کیا. گڈ, کیونکہ میرا شوق تھا. نہیں, آپ تو ماشاءاللہ ملٹی ٹیلنٹڈ ہیں جی, آپ تو ہر فن مولا ہیں, آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. اچھا, مجھے سنگنگ کے بارے میں بتائیے گا کہ یہ سنگر بننا ایک مشکل کام ہے. میں آپ کو پہلے یہ بات کر بھی چکا. آپ میوزیکل کانسرٹس کرتے ہیں, آپ ماشاءاللہ پیسے بھی کماتے ہیں, رن بھی کرتے ہیں, آپ ایک فیم پرسنالٹی بھی ہیں. مجھے یہ بتائیے گا کہ جب
सिंगर पेमेंट ले लेते हैं और टाइम पे म्यूज़िकल कॉन्सर्ट्स पे क्यों नहीं पहुंचते? ये बड़ी जो है वो मैं देखने में आता है हमारे साथ के पेमेंट ले लेते हैं पहले 100% ये अकाउंट में करवा दें, लेकिन जब म्यूज़िकल कॉन्सर्ट्स होते हैं तो वहाँ पे नहीं पहुँच पाते जी, हमारी तबीयत ठीक नहीं है या हमारा जो है म्यूजिशियंस नहीं है हमारे पास इस वक्त, या मौसम ख़राब है। क्यों ऐसा, सिंगर ऐसा क्यों करते हैं? देखिए सर, इसमें बंदे की कुछ मजबूरियाँ भी हो सकती हैं, ठीक है। सबसे पहले ज़्यादातर बंदों की मजबूरियाँ होती हैं। एक जिससे मजबूरी पेमेंट लेते वक्त नहीं होती, मजबूरी आप देखें, आपकी टिकट पे आपकी तस्वीर बिक रही है, आपका नाम बिक रहा है, जो देखने वाले आपके चाहने वाले आपको देख कर जा रहे हैं, आपको सुनने के लिए जा रहे हैं, और जब आप ही वहाँ पे नहीं मौजूद होंगे तो उनके तो टिकट्स, उनका टाइम वेस्ट। टिकट मेंशन नहीं करती, लेकिन उनका जो टाइम है, हर किसी का टाइम कीमती है। और जब म्यूज़िकल कॉन्सर्ट्स पे वो जाते हैं तो देखते हैं कि जिसका हमने नाम पढ़ के आए वो तो आया ही नहीं है, तो वो आपको एहसास है कि उस वक्त ऑडियंस के दिल पर क्या बीतती है। तो ऐसा क्यों होता है? कभी आपने भी ऐसा किया, कभी इत्तेफाक हुआ? हमें है कि कुछ लोग हमें सुनने के लिए आते हैं, तो वो पहले से हमारा वेट कर रहे होते हैं कि जनाब आएंगे और कुछ सुनाएंगे हमें, तो हो जाता है, थोड़ा बहुत हो जाता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने जो फैन हैं, जो दोस्त हैं, बाप हैं, उनको मैंने कभी वेट नहीं करवाया। गुड। जो टाइम देता हूँ टाइम का पाबंद हूँ मैं, ठीक है। एक्यूरेट जो टाइम दे दिया वो दे दिया, बस क्या बात है। मैंने पहुँचना है, चाहे जो मर्जी हो जाए, कुछ भी हो जाए, मैंने वहाँ पे पहुँचना ही पहुँचा। ज़बरदस्त, बहुत अच्छे। जी जनाब, बड़ी मज़े की बातें हो रही हैं। यकीन जानिए कि आज मज़े की बात में हमारे इतने अच्छे गेस्ट हैं, इतनी अच्छी बातें हो रही हैं कि प्रोग्राम से एक मिनट भी हटने को दिल नहीं चाह रहा, लेकिन मजबूरी है, स्पॉन्सर्स भी लेना ज़रूरी हैं जनाब, पैसे भी तो कमाने हैं। और कहीं मत जाइएगा, आते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, और प्लीज़ यहीं पर खाइएगा, यहीं पर नाश्ता कीजिएगा, जाइएगा कहीं मत। आते हैं आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। जी जनाब, वेलकम बैक। और बहुत अच्छा लगा, आपसे बातें हो रही हैं, आपसे भी, हमारे गेस्ट के साथ भी। अभी आपको पता है जनाब कि इस वक्त जो बाहर का मौसम है, बड़ा रोमांटिक मौसम है, बड़ा खूबसूरत मौसम है, हल्की हल्की सी बारिश हो रही है। अभी मैं विंडो से चेक कर रहा था, बड़ा खूबसूरत मौसम है, हर तरफ हरियाली सी है। और इस मौसम में दिल चाहता है कि चाय का एक कप हो, और यकीनन आप तो हमें देख रहे हैं और साथ चाय भी पी रहे होंगे। और अभी ब्रेक में हमने भी चाय पी, बिस्किट खाए, बड़ा मज़ा आया। और ये बहर ये सिलसिले तो आपके साथ चलते रहेंगे जनाब। अभी हम जाते हैं अपने सीओ साहब के पास, ज़हीर अब्बास साहब के पास। अभी उनसे बड़ी मज़े की एक हमने सवाल भी पूछना, और जो आप सुनना चाहते हैं, आपके दिल में है, मैं जानता हूं कि आप क्या पूछना चाह रहे हैं, और मैं उनसे ये सवाल करने के लिए जा रहा हूं। जी जनाब ज़हीर अब्बास साहब, आ गए आपकी तरफ दोबारा से। अच्छा ज़हीर अब्बास साहब, आपसे एक बड़ी मज़े की हम बात पूछना चाह रहे हैं। एक सवाल है, शादी लव मैरिज थी या अरेंज मैरिज? अरेंज मैरिज। शादी वाले दिन मुलाकात हुई आपकी, या पहले आपने देखा था कहीं? पहले मुलाकात हुई है बाजार में, वैसे ही शॉपिंग करने के लिए गए। अरे क्या बात है। अच्छा, तो फिर अरेंज कैसे हो गई? क्योंकि वो मेरे अजीज़ो कारब तो थे नहीं, तो मैं आउट ऑफ कंट्री था जिस वक्त मेरा ये रिश्ता हुआ। अच्छा, तो ज़हीर साहब, भाभी ने पहली फरमाइश क्या की आपके साथ? मुझे लगता है तक उसने कोई फरमाइश की नहीं। हर एक बड़े लकी हैं जी, हम तो घर जाते हैं सबसे पहले फरमाइश होती है कि जी फलानी चीज़ ला दें, सूट नहीं है, कोई खाने के लिए बर्गर ला दें, बड़ी फरमाइश होती है। आप तो इस बात में बड़े लकी साबित हुए हैं। नहीं कभी कोई ख़ास फरमाइश, या ये याद हो कि आपने शादी के बाद भाभी को चले पहले गिफ्ट क्या दिया? एक बात आपको बताऊँ, फरमाइशें वहाँ होती है जहाँ बड़े नहीं होते। ऐसे ही है। तो मेरे ऊपर तो ऐसा साया सलामत है, अल्लाह उनको लंबी ज़िंदगी दे। आमीन आमीन। तो मेरी वालदा को अल्लाह ज़िंदगी दे, उन्होंने बिठा के कहा दोनों पुत्र तेरा ब्याह करते आज तो बाद तेरी बेगम का कोई दिल करे कोई चीज़ खाने तो लिया के दे दी, बेशक सानू ना दें, जुत्ती कपड़ा आप ले आए। तो जो सारे काम में हम तो लड़ाइयाँ होनी बुझानी। मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा मेरे लिए एक एडवांस पैकेज अल्लाह ने ज़िंदगी में 2 एडवांस पैकेज दे दिए। माँ बाप के सर का जो सह मेरे ऊपर, बेशक अल्हम्दुलिल्लाह, उनकी बदौलत और उनकी परवरिश में आज मैं पढ़ रहा हूँ। आज भी वो मुझे मेरी परवरिश कर रहे हैं, मैं इस काबिल नहीं हूँ कि उनकी। क्या बात है, माशाल्लाह। मेरा आखिर पे एक मैसेज है तमाम दोस्तों से, ज़िंदगी की कामयाबी की सीढ़ी सबसे पहले माँ बाप है। अगर माँ बाप की बातें मान ले तो बंदा दर दर की ठोकर नहीं खाता। बहुत अच्छी बात है, बस यही मैसेज है। ये सब एक और चीज़ आपसे पूछ लेते हैं, एक सवाल जाते जाते आखिरी सवाल भी आपसे कर ले। वो सवाल ये है कि आप माशाल्लाह एक मीडिया ग्रुप को चला रहे हैं, सजावल मीडिया ग्रुप आपका एक प्लेटफॉर्म है बहुत बड़ा माशाल्लाह से, और आप सोशल मीडिया पे एक्टिवेट रहते हैं। अच्छा मुझे एक चीज़ बताइएगा कि कभी आपका वास्ता, क्योंकि मीडिया में लड़कियों के साथ भी रहता है, तो क्या कभी किसी लड़की ने इज़हार मोहब्बत किया या किसी पे दिल आया? दिल एक दफ़ा आया
लेकिन जिस वक्त सोचा कि मैं तो शादी हूँ, किस तरफ जा रहा हूँ, अच्छा दिल आया, लेकिन रोज़ नहीं। आप क्या समझते हैं कि मोहब्बत बार बार होती है? एक दफ़ा होती है, एक दफ़ा ही होती है। गुड, क्या बात है। क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने सुनने वालों को? मैं सुनने वालों को एक मैसेज दूंगा, क्योंकि आखिरी बात आपने मोहब्बत पे की है, मोहब्बत अल्लाह और उसके रसूल से, उसके बाद माँ और बाप से। दुनिया में इससे मुखलस रिश्ता नहीं है, ना मिलेगा ना होगा। और ये जो कुछ मेरे नई जनरेशन के दोस्त बात करते हैं, ये साढ़े अब्बे ने सानू चिड़ गया है, गालां कढ़ियां ने, मां ने कढ़ियां ने, एक वक्त आएगा आप अपने कानों से कहेंगे कि मेरा बाप तो मुझे गाली दी, जिसे मुझे टोकता था गलत बातों से, मेरी माँ मुझे बुरा कहे, लेकिन वो नहीं होंगी, फिर आंखें नम होंगी और कुछ नहीं होगा। एक ही बसेरा दुनिया में, वो आपके टुकड़े भी कर दे माँ बाप, उफ ना करो, बस फिर कामयाबी कामयाबी है। मैं आपको आखिर में एक बात तमाम अपने नाज़रीन को बता दूं, ख्वाब ज़िंदगी के पूरे होते हैं, लेकिन माँ बाप से इजहार मोहब्बत करके माँ बाप की नाफरमानी से। जी जनाब, बहुत अच्छा मैसेज दिया इन्होंने, और मेरी भी दुआ है कि अल्लाह पाक सबके वालिदैन को उनके सरों पे सलामत रखे। और वाकई यकीन मानिए कि उनसे पूछे जिनके वालिदैन नहीं हैं, मेरे पेरेंट्स नहीं हैं, मैं जब घर जाता हूँ, जब घर से निकलता हूँ, तो मुझे लगता है कि शायद मेरे पाँव के नीचे ज़मीन और सर के ऊपर आसमान नहीं है, हम बेआसरा से लगते हैं। तो कदर कीजिए अपने वालिदैन की। कोई भी वालिदैन अपनी औलाद को बुरा नहीं कहता, बस वो समझाने के लिए होता है, कुछ थोड़ा सा डांटते भी हैं, मार पीट भी करते हैं, सख्तियाँ भी करते हैं, लेकिन उनकी बातें किसी वक्त में आपको याद आती हैं कि वाकई अगर हमने अपने वालिदैन की बात उस वक्त मानी होती तो शायद आज हम इस स्टेज पर ना होते, इन हालात में ना होते। और मैंने ऐसे लोग देखे हैं, यकीन मानिए कि जिन्होंने अपने वालिदैन की बात मानी है, अल्लाह पाक ने उनके ऊपर बहुत रहमतें नाज़िल फरमाई हैं, बहुत ज़्यादा, और वो दुनिया में भी कामयाब हैं और आखिरत में भी कामयाब हैं। सो ये बड़ा अच्छा इन्होंने मैसेज दिया मुझे। मैं जब पेरेंट्स की बात सुनता हूँ तो बड़ा एक सिचुएशन में चला जाता हूँ मैं शायद। खैर ये प्रोग्राम तो हमारा बड़ा मज़े का प्रोग्राम है, हम किसी सैड सिचुएशन की तरफ जा रहे हैं, तो ये मैसेज बड़ा अच्छा है, इसकी मैसेज को समझिएगा और इस पर अमल ज़रूर कीजिएगा। अच्छा, अब हम चलते हैं उष्मा की तरफ। उष्मा, अब आप बताइएगा आगे आपका क्या प्लान है, फ्यूचर प्लान क्या है आपका? फ्यूचर प्लान अभी तो मैं यही रेगुलरली न्यूज़ एंकर का काम कर रही हूँ, लेकिन वो मैं ऑलराउंडर भी हूँ, एक्टिंग भी कर, एक्टिंग भी आप करती हैं? मैंने आपके प्लेस देखे, माशाल्लाह बड़े अच्छे प्लेस किए आपने। हाँ, एक्टिंग भी कर लेती हूँ, क्योंकि कुछ लोग जब मुझे देखते हैं वो देखते हैं आपकी हाइट भी है, आपकी लुक भी है, तो आप करो। तो मतलब ऐसे एजुकेटेड भी हूँ और कॉन्फिडेंट भी हूँ, और जो है वो मैं कर लेती हूँ, मैं मुझे कुछ भी आप दे दो मैं कर लूँगी, मैं एक्टिंग भी कर लेती हूँ, हर चीज़। आपके बहुत सारे फैंस हैं उष्मा, आपको कभी किसी फ़ैन ने प्रपोज किया? एक बार नहीं, काफ़ी बार किया, लेकिन मैं क्या तासुर होता है आपका, क्या रिस्पॉन्स देते हैं? थप्पड़ मार देती हैं, गाली निकाल देती हैं, या बस गाड़ी में बैठ के और गुस्से से ड्राइव की ओर निकल गए? क्या सिचुएशन होती है उस वक्त आपकी? फर्स्ट टाइम होता था जब मैं न्यू इस फील्ड में आई, तो कुछ लोग लाइक करते थे और प्रपोज करते थे, तो गुस्सा भी आता था और डांट भी देती थी, बाजू का थप्पड़ भी मार देती थी, बड़े लोगों को मैंने मारा भी है नहीं हाथों से। तो लेकिन अब नहीं, अब अपने अंदर एक बर्दाश्त पैदा कर लिए, क्योंकि हम लोगों को कुछ कह नहीं सकते, उनको रोक नहीं सकते। अगर किसी को लाइक करते हैं, आप किसी से मोहब्बत कर बैठते हैं या किसी को पसंद करते हैं, तो उनमें उनका कोई कसूर नहीं होता, क्योंकि मोहब्बत हो जाती है, ऐसे कोई करता नहीं है, जानबूझ के कोई करता नहीं है। आप किसी के दिल पे पहरे नहीं लगा सकते, किसी के दिल पे आपको राह चलते कोई पसंद आता है तो आप क्या करेंगे? आप कुछ नहीं कर सकते, ये तो उसकी निगाह हुस्न है ना जो आपको पसंद कर रही है। जी, तो इसमें आपका कमाल नहीं, वो देखने वाले की निगाह है कि वो किस नज़र से आपको देखता है। अगर कोई आपको पसंद करता है तो ये उसकी अपनी आंखों का भी कमाल है, उसकी खूबसूरती आंखों की। अगर कुछ कर भी देती है तो लेकिन मैं उसका हाँ या ना में भी जवाब नहीं देती कि उसका दिल ना दुखे, उसका दिल टूटे नहीं। और अब लारा लगा देती हैं, मतलब कि अगला को उम्मीद दिला देती हैं कि मैं किसी ना किसी वक्त में आऊँगी। नहीं, इस बात लारा वो चीज़ होती है, अगर आप उसकी बात को सुने, एग्री करके हाँ करने के बाद आप चुप हो जाए, वो होता है लारा। खामोश रहना हमारे माशरे में हाँ समझी जाती है। जब बहन बेटी से पूछा जाता है शादी के लिए तो वो खामोश रहती है, तो वालिदैन समझ जाते हैं कि हाँ है,
یہ ایگری ہے اس رشتے پہ، تو آپ کا خاموش رہنا کہ وہ فینس کو وہ تسلی نہیں دیتا ہوگا کہ یار عشما آج نہیں مان رہی تو کل ضرور مانے گی، خاموشی سے گاڑی میں بیٹھ کے چلی گئی ہے، تو یہ تو امید دلا رہی ہیں آپ اپنے فینس کو. بعض بات مجھے میسیجز بھی آتے ہیں آئی لو یو عشما، یہ وہ آئی مس یو، میں مطلب کہ وہ آپ کو پتہ ہے نا جب ہم میسیج ریڈ کرتے ہیں واٹس ایپ پہ وہ گرین ٹک لگ جاتے ہیں تو میں اوپر سے پڑھ لیتی ہوں اس کو، پھر میں اوپن نہیں کرتی، اگلا دیکھیے اس نے پڑھ کے بھی مجھے کوئی رسپانس نہیں دیا. بہت اچھی بات آپ کور کر لیتی ہیں ساتھ چیز کو. میں اس چیز کو کور کر لیتی ہوں. ہاں کوئی زیادہ وہ ڈپریشن کا شکار ہو جائے یا بہت زیادہ کوئی لائک کرنا شروع ہو جائے پھر اسے بیٹھ کے پیار سے سمجھا دیتی ہوں. اور یہ دیکھ لیں کہ وہ آپ کا پیار سے بیٹھ کے سمجھانا اس کے دل میں مزید پیار پیدا نہ کر دے. نہیں وہ دوسرے طریقے سے سمجھاتی ہوں. اچھا پھر میں دل کہہ دیتی ہوں میری تو 4 بچے ہیں اور میں میریڈ ہوں. نہیں دیکھیں جو آپ کی فین فالوئنگ ہوتی ہے نا وہ آپ کے بارے میں سارا بایو ڈیٹا رکھتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ میریڈ ہیں، انگیجڈ ہیں، آپ کے بچے ہیں نہیں ہیں، وہ اتنے چوچے نہیں ہوتے فینز، وہ پورا آپ کو سرچ کر رہے ہوتے ہیں. سوشل میڈیا ہر چیز آپ کے سامنے اوپن ہے، کھلی کتاب ہے، ہر کوئی سرچ کر سکتا ہے. اچھا بہت اچھی آپ نے یہ بات کی. اچھا اب دیکھنے والوں کے لیے کیا میسیج دیں گی جو نیوز میں آنا چاہتی ہیں، جو فیمیل جو بہن بیٹیاں ہماری آنا چاہتی ہیں نیوز میں، ان کے لیے کیا میسیج آپ دینا چاہیں گی؟ یہ آپ کا کیمرہ ہے. ٹھیک ہے، میں میسیج دینا چاہتی ہوں ان لوگوں کو جو لڑکیاں نیو اس فیلڈ میں آ رہی ہیں، ان کو کہنا چاہتی ہوں کہ زیادہ تر اگر وہ کسی فیلڈ میں کامیاب ہونا چاہتی ہیں یا اپنا کچھ نام بنانا چاہتی ہیں تو وہ صحافت کی فیلڈز میں آ جائیں، نیوز اینکر بن جائیں. اس طرح اگر انہیں ایکٹنگ بھی کرنی ہے تو کسی بڑے لیول کے ساتھ کریں، کیونکہ جتنے بھی میں یہ بتانا چاہتی ہوں آن ایئر بتا رہی ہوں کہ ایسا ہو رہا ہے، جتنے بھی چھوٹے لیول کے لوگ ہیں نا وہ لڑکیوں کو غلط گائیڈ کر رہے ہیں. اور میں میسیج بھی یہی دینا چاہتی ہوں آپ سب سے، میرا میسیج یہی ہے کہ جو پروڈکشن ہاؤس بنائے ہوئے ہیں نا آج کل ان سے ذرا تھوڑا سا احتیاط کریں. اور جتنے بھی ہمارے پاکستان میں بہت اچھے پروڈکشن ہاؤس بنے ہوئے ہیں جن پہ بہت اچھے لیول کا کام بھی ہو رہا ہے، اس فیلڈ میں لڑکیاں آ رہی بھی نہیں ہیں اور کامیاب بھی ہو رہی ہیں، لیکن پلیز خدا را ان لوگوں سے بھی میری ریکویسٹ ہے جو بچیوں کو غلط گائیڈ کرتے ہیں وہ بھی نہ کریں. اور لڑکیوں سے بھی ریکویسٹ ہے کہ وہ ذرا جب بھی کسی پروڈکشن میں جاتی ہیں تو سوچیں کہ کیا ان پروڈکشنز کا کوئی نام ہے، کیا وہ کام کر رہے ہیں، کیا وہ اس فیلڈ میں کامیاب ہیں کہ نہیں ہیں. اور باقی میری طرف سے تو سب کو کھلے عام دعوت ہے کہ وہ نیوز اینکر بن سکتے ہیں. لیں جناب عشوا نے تو آج بہت سر عام ہی کہہ دیا میڈیا پہ کہ اگر کوئی نیوز اینکر بننا چاہتا ہے تو عشوا سے کانٹیکٹ کر سکتا ہے، بات کر سکتا ہے. تو باقی بات یہ ہے کہ ہر جگہ پر اچھے برے لوگ ہوتے ہیں، ہر جگہ پر برے نہیں ہیں، ہر جگہ پر اچھے نہیں ہیں. یہ نظام کائنات ہے کہ اللہ پاک نے جہاں برے پیدا کیے وہاں اچھے بھی ہیں، جہاں اچھے ہیں وہاں برے بھی ہیں. اگر برے نہ ہوتے تو یہ کائنات نہیں چل سکتی تھی، اگر اچھے بھی نہ ہوتے تو یہ کائنات نہیں چل سکتی. تو اس لیے اللہ پاک نے اچھوں میں برے اور بروں میں اچھے پیدا کیے کہ جو برے ہیں وہ اچھوں سے کچھ سبق حاصل کریں. تو بڑا اچھا میسیج ہے عشوا کا بھی جناب. اور ابھی ہم چلتے ہیں اپنے تیسرے ٹک ٹاکر کی طرف. بڑا ہینڈسم لڑکا ہے، میں جب بھی اسے دیکھتا ہوں تو بڑا مزہ آتا ہے جناب. ابھی ہاں جی سنیل خان مجھے ایک چیز بتائیں، آپ کی طرف آتے ہیں. مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو ٹک ٹاک ہے یہ ٹک ٹاک والے ٹک ٹاک کی حد تک ہی محدود کیوں ہو کر رہ گئی؟ کیا ان کے پاس آگے کوئی پلیٹ فارم نہیں ہے یا انہوں نے اپنے موبائل کے اندر ہی اپنی لائف کو بس کیپچر کر لیا، اس کے بعد ان کے پاس باہر نکلنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے؟ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ باہر نکلنے کے لیے بہت کچھ ہے لیکن وہ بات یہ ہے کہ دل سے ہونی چاہیے. جو بھی اگر آپ دل جا رہے ہیں جو بھی کرنا ہے لیکن آپ دل سے چاہو گے وہ ہوگا بھی انشاءاللہ. لیکن میں نے دیکھا نا کہ جتنے بھی ہمارے ٹک ٹاکرز ہیں ان کو میں نے کبھی کسی جگہ پر نہیں دیکھا. ان کی اپنی ایک لابی ہے ٹک ٹاکرز کی. اگر ایوارڈ شو ہے تو جسٹ ٹک ٹاکرز ہیں، اگر ٹک ٹاک شو ہے تو ٹک ٹاکرز ہیں، اگر کسی نے کھانے پہ انوائٹ کیا ہے تو ٹک ٹاکرز ہیں. تو یہ اس جگہ پر کیوں نہیں جاتے جہاں پر باقی بھی لوگ ہیں، لائک ہمارے میڈیا کے لوگ ہیں، ہم نے کبھی ان کو وہاں نہیں دیکھا. تو ایک اپنی ہی لابی بنا کر کیوں بیٹھ گئے یہ ٹک ٹاکر؟ بہت ساری فیلڈ ہے، یہ کہیں نکل سکتے ہیں. بڑا ٹیلنٹ ہے آپ کے اندر، جیسے میں بار بار کہہ رہا ہوں آپ ہیں. بہت سارے ایسے لوگ میں نے دیکھے ہیں جو ٹک ٹاکر بڑا نام بنایا انہوں نے. تو کیا ٹک ٹاک موبائل سے نکل کے یہ بڑی اسکرین کی طرف نہیں جا سکتے، یا ان میں وہ ٹیلنٹ نہیں ہے، یا یہ نکلنا نہیں چاہتے یہاں سے؟ جا سکتے ہیں لیکن بیسک یہ دیکھیں نا کہ انہی میں سے ٹک ٹاکر میں سے کوئی سنگر ہے، کچھ فیشن ڈیزائنر میں آ گئے، کچھ فیشن شو میں آ گئے، کچھ موویز وغیرہ میں آ گئے. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا آج کل جو بھی سانگ آ رہے ہیں پاکستان میں اور جتنے بھی آ رہے ہیں ٹک ٹاکرز کے آ رہے ہیں.
یہ ایک اچھی پلیٹ فارم ہے, نو ڈاؤٹ. آپ کا کہنے کا مقصد ہے کہ ٹک ٹاکر جو ہیں وہ آگے فیلڈ میں گئے ہیں, سب نہیں گئے لیکن مخصوص ایک لوگ ہیں جو آگے انہوں نے آگے فیلڈ میں قدم بڑھایا ہے. تو آپ کا کوئی پلان ہے کہ آگے ٹیلی ویژن کریں گے, کوئی کمرشل کریں گے, کوئی سانگ کریں گے ایز اے ماڈل؟ آپ لک ہے ماشاء اللہ, آپ کر سکتے ہیں ایز اے ماڈل ٹائپ آپ کہہ سکتے ہیں, آپ تو اسی فیلڈ میں آنا چاہ رہا ہوں. اچھا, آپ نے کیے بھی ہیں, میں نے 2-3 شوز میں آپ کو دیکھا بھی ہے, اسلام آباد میں بھی آپ نے کیا تھا, بالکل آپ نے, ہاں نزوا کا بھی آپ نے کیا, ٹک ٹاک ایوارڈ شو کیا آپ نے, آپ کو بلکہ اس میں بیسٹ ٹک ٹاکر کا ایوارڈ بھی آپ کو ملا. سنیل, کیا کہنا چاہیں گے جو اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں, میڈیا میں آنا چاہتے ہیں, ٹک ٹاکر ہیں جو, خیر ابھی تو ٹک ٹاک بین ہو گیا, دیکھنے والوں کے لیے کیا میسیج ہے, کیا دینا چاہیں گے, کوئی اچھی بات؟ آپ کا کیمرہ یہ ہے. بات یہ ہے, جب بھی آپ کوئی چیز لے کر آتے ہیں, کوئی پلیٹ فارم لے کر آتے ہیں, تو اچھے نیت سے لے کر آئیں. اور کہنے کا مطلب یہ ہے, جو بھی آپ غلط ویلیوز لے کر آؤ گے نا, وہ آپ کامیاب نہیں ہو سکتے. اور جتنی بھی آپ کو دل لگی ہوگی نا, اتنے انشاءاللہ برکت آپ کو ملے گی. کہنے جو بھی ہے نا, آپ اچھے پلیٹ فارم پہ جائیں گے نا جب بھی, تو انشاءاللہ کبھی نراش نہیں ہوں گے. تو لہٰذا میرا یہی میسیج ہے کہ تہہ ایمان سے اور دل سے کام کریں اور کچھ بھی نہیں ہوگا. جی جناب, اس کا بھی ہمیں بڑا اچھا میسیج ملا کہ اس میسیج سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جو بھی کریں دل سے کریں, لگن سے کریں. وہی بات ہے کہ آپ اپنی منزل پہ پہنچیں گے. آپ کا دل کا, لگن کا, اچھی سوچ کا ہونا بہت ضروری ہے. اور ایک شارٹ سا نام ہمارے درمیان موجود ہے, میں ابھی بلکہ ان سے پوچھوں گا کہ یار انہوں نے یہ نام کیوں رکھا, اس کے پیچھے کیا ہے, ایسی ہسٹری کیا ہے کہ انہوں نے اپنا اتنا شارٹ سا نام رکھا. بڑے خوبصورت ہے, جتنا ماشاءاللہ لمبے ہیں یہ, ان کا نام بھی لمبا ہونا چاہیے تھا, لیکن بڑا شارٹ سا نام رکھا. اس بارے میں بھی آئیں گے. جی ایڈی کیا ہے, مجھے بتائیے گا کہ ایڈی اس کا کیا مطلب ہے, کیوں رکھا گیا یہ نام؟ جی بالکل, آپ نے جو سوال کیا یہ مجھے کافی دوستوں نے بھی کیا, محلے والے دوست بھائی گیدرنگ میں جہاں بھی کہیں جاتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ایڈی صاحب آ گئے ہیں, ٹھیک ہے. تو مجھے کہتے ہیں کہ یار تیرا نام ایڈی ہے, اس کا مطلب کیا ہے؟ تو میں پھر ان کو کہتا ہوں کہ کچھ باتیں راز ہی رہیں تو اچھا. نہیں, کوئی خاص کوئی مینز ہوگا نا, مطلب ہوگا کہ ایڈی کے پیچھے. کیا آپ کے نیچرل جینین نام بھی یہی ہے, ایڈی ہے, یا آپ نے خود سے سوچا, یا آپ کی کسی فرینڈ نے کہہ دیا کہ یار چلو اے سے تمہارا بنتا ہے, ڈی سے میرا بنتا ہے, تو چلو دونوں کا مل کے آ جائے گا, زندگی میں نام اکٹھا جڑا رہے گا؟ میں آپ کی بات بالکل سمجھ چکا ہوں, آپ کس لہجے سے کس انداز سے کر رہے ہیں, میں بتانا چاہوں گا آپ کو, لیکن میں بالکل نہیں بتانا چاہوں گا کہ یہ میں نے ایڈی کیوں رکھا ہوا, ٹھیک ہے, کیونکہ پردے میں رکھنے دو, پردہ نہ اٹھاؤ. جی جناب, اس کا مطلب ہے کہ اس کے پیچھے کوئی ہسٹری ہے, ایڈی کے پیچھے ہسٹری, یہ شیئر نہیں کرنا چاہ رہے, لیکن ان سے اگلے پروگرام میں ضرور پوچھیں گے جناب, اور یہ زبردستی ان سے پوچھیں گے کہ ہمیں یہ بتا کر جائیں کہ ایڈی کا کیا مطلب ہے. اچھا, ہمیں یہ کوئی سننے والوں کو کیا میسیج دینا چاہیں گے جو سنگر فیلڈ میں, سنگنگ میں آنا چاہ رہے ہیں؟ کیونکہ میں پہلے ہی آپ سے ٹائم سے یہ کہتا آ رہا ہوں کہ سنگنگ بہت مشکل کام ہے. میرے بہت سارے ایسے دوست ہیں جو گھر میں بھی ریاضت کرتے ہیں اور پھر کلاسز بھی لیتے ہیں, بہت مشکل کام ہے. جو اس فیلڈ میں سنگنگ میں آنا چاہتے ہیں, آپ ان کو کیا کہیں گے, کیا ان کو گائیڈ کریں گے کہ کیسے وہ اس فیلڈ میں آئیں, کیسے اپنا نام بنائیں؟ ذرا پلیز. جی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو بات دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے, ٹھیک ہے. تو جو بات دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے, تو بات دل سے تب ہی نکلے گی جب ہم اپنا فوکس ایک چیز پہ مربوط کر دیں, ٹھیک ہے. ایک چیز پہ رہیں گے, اس پہ ڈٹے رہیں گے, مشکلات آئیں گی, سب کچھ آئے گا, لیکن ایک وقت کے لیے. وہ وقت بدلے گا, اور جب وقت بدلے گا, ایسا بدلے گا, تو آپ کو اس اندازہ نہیں ہوگا کہ آپ کس لیول پہ جا رہے ہیں, ٹھیک ہے. سنگنگ بہت مشکل کام ہے. سنگنگ کوئی ایزی سنگنگ کا لفظ دیکھیں, ایزی ہے, نام لینے میں ایزی ہے سنگر, ٹھیک ہے, لیکن سنگنگ کرنے والے کو پتہ ہے اس نے کس انداز سے, کس لہجے سے. اس کا مین ویو یہ ہوتا ہے کہ وہ بندہ جو آگے سننے والا ہے اس کی طرف دیکھے. جی جناب, ان کا مطلب یہ ہے کہ جو بات دل سے نکلتی ہے وہ دل پہ اثر بھی کرتی ہے, تو اس لیے جو بھی کریں دل سے ہی کریں. بہت اچھا لگا اپنے گیسٹ کے ساتھ آج مل کے بات کر کے. یقین جانیے کہ اس وقت کا, اس ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلا کہ کیسے گزر گیا. اور میرا ابھی بھی
बाखुदा ये प्रोग्राम ख़त्म करने को दिल नहीं चाह रहा, चाहता हूँ कि इनसे ऐसी खूबसूरत बातें होती रहें, खूबसूरत चेहरे हमारे साथ आते रहें, मिलते रहें, और अगले प्रोग्राम में भी हम आपके साथ अच्छे अच्छे गेस्ट लेकर आएंगे, वही गेस्ट जो आप देखना चाहते हो। जनाब मैं आपको ये बता दूं कि अब हम 14 अगस्त के हवाले से हमारा ये चैनल जो है सजावल न्यूज़ जो है ये एक बहुत अच्छा इवेंट करने वाला है, एक ख़ास प्रोग्राम करने वाला है। मेरे साथ बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद होंगे 14 अगस्त के हवाले से, और इसके अलावा हमारे चैनल पे आपको और बहुत कुछ देखने को मिलेगा। हाँ, अगर आपको कुछ देखना है, कुछ सुनना है, किसी से आप मिलना चाहते हैं तो आप हमें बिल्कुल अपनी राय से आगाह कर सकते हैं, हम आपकी राय का एहतराम करेंगे। और यही बात है छोटी सी कि अपना और अपने इर्द गिर्द रहने वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। मैं कभी भी इस हक़ में नहीं रहता हूँ कि किसी की दिल आज़ारी की जाए, किसी का दिल मत दुखाइए खुदारा, और गरीब की इज़्ज़त कीजिए। मैं देखता हूँ कि गरीब की कोई इज़्ज़त नहीं करता, उसको कोई बहन बेटी देने के लिए तैयार नहीं है, उसकी कोई बहन बेटी लेने के लिए तैयार नहीं है। वो क्यों? उसका जुर्म सिर्फ इतना है कि अपनी औलाद को हलाल कमा के खिलाता है। तो क्या वो इतना ही बुरा है? तो इसलिए प्लीज़ उसको अपने पास बिठाइए, उसे खिलाइए, उसे बातें कीजिए, उसे दिल की बातें सुनिए, दिल की कीजिए, उसे एहसास ना होने दीजिए कि वो गरीब है। आप उसके साथ शफ़क़त का हाथ रखेंगे तो अल्लाह पाक आप पे शफ़क़त का अपना करम करेगा। सो प्लीज़ मेरा ये एक मैसेज है। तो जाते जाते जनाब हम इस प्रोग्राम को यहाँ पे ख़त्म नहीं कर रहे अभी। हाँ, एक और चीज़ आपको बताता चलूँ कि हम बहुत जल्द आपके साथ लाइव कॉल्स का भी सिलसिला शुरू करने वाले हैं, और अभी हमारे अगले प्रोग्राम में हमारे बहुत खूबसूरत गेस्ट होंगे। वो कौन होंगे ये सरप्राइज़ है, लेकिन इस प्रोग्राम को अख्ताम करें हम इस गज़ल के साथ, और इस गज़ल के हम सुनेंगे जनाब एडी साहब से। मेरा अदील इकराम का और मेरी टीम का, मेरे गेस्ट का आप सबको बहुत सलाम, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जी जनाब एडी साहब गज़ल। जी, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मेहंदी हसन साहब को मैं उस्ताद मानता हूँ, तो आज उन्हीं की एक गज़ल का एक शेर इरशाद अपने नाज़रीन सुनने वालों को पेश करते हैं। तो चलते हैं हम गज़ल की तरफ। जी जी बिस्मिल्लाह। मैं होश में था तो फिर उस पे मर गया कैसे, मैं होश में था तो फिर उस पे मर गया कैसे, मैं होश में था तो फिर उस पे मर गया कैसे, ये जहर मेरे लहू में उतर गया। वाह जी वाह, क्या कहने। ये जहर मेरे लहू में उतर गया कैसे, कुछ उसके दिल में लगावट जरूर थी वरना, कुछ उसके दिल में लगावट थी जरूर वरना, वो मेरा हाथ, वो मेरा हाथ, वो मेरा हाथ दबा कर गुजर गया कैसे, वो मेरा हाथ दबा कर गुजर गया कैसे, ये लहर मेरे लहू में उतर गया कैसे, ये जहर मेरे लहू में उतर गया कैसे। बहुत शुक्रिया एडी, बहुत शुक्रिया, आपने इतनी खूबसूरत हमें हाँ साहब की याद दिलाई, इतनी खूबसूरत गज़ल उनकी गज़ल जब भी सुनते हैं बड़ा अच्छा लगता है, यकीन मानिए, और आपकी आवाज़ में एक वैसी सुर है। जनाब बहुत शुक्रिया, आप सब लोगों ने हमें टाइम दिया, अपना इतना कीमती वक्त दिया, और जनाब आप सबका भी बहुत शुक्रिया कि आप सब लोग तशरीफ़ लाए इस प्रोग्राम में। जनाब इजाज़त चाहते हैं अगले प्रोग्राम तक के लिए नए गेस्ट के साथ। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त अदील इकराम फिर आपके साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।